بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم معزز حاضرین اکرام، جیسا کہ بتایا گیا، یہ عنوان اور موضوع ہمارے شہر کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا سید احمد ومیز ندوی صاحب دامت برکاتہم کا تھا۔ حضرت کسی وجہ سے نہیں آ سکے اور دو عناوین ملے ہوئے ہیں حضرت کے۔ ایک تو مصالحت کے سیٹلمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، یا پھر آربیٹریشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے فضائل، اور دوسرا عنوان تھا حضرت کا قیدیوں کو چھڑانے کی ترغیب اور اس کا طریقہ کار۔ چونکہ ان دونوں عناوین کا تعلق خاص طور سے وکلاء کی برادری سے بھی ہے، تو اس لیے حضرت مفتی ابوبکر جابر قاسمی صاحب دامت برکاتہم ہم نے خاص طور سے اس عنوان کو رکھا ہے۔ تو کچھ باتیں اشارتاً آپ حضرات کے سامنے ان دو عناوین اور موضوعات کے تعلق سے رکھی جائیں گی، چونکہ یہ چیزیں ہم آپس میں روزانہ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اور جیسے کہ ایک واقعے سے اشارہ بھی کیا گیا کہ ایک جوڑا بالکل خلا کے قریب تک پہنچ گیا تھا، لیکن بعد میں عین موقع پر ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بدل دیا۔ تو مصالحت کہ بہت سارے فضائل بھی ہیں، کچھ اس سلسلے میں بات کی جائے گی، اور کچھ بات ہمارے اوور کراؤڈڈ پریزنس، اوور کراؤڈڈ جیلوں کے بارے میں بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اس مقصد کے ساتھ کہ ہم پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں۔ تھیوری کے حساب سے تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اس کے فضائل، اس کے تاثرات اور میدانی کام جو بھی اس کا ہو سکتا ہے، جو بھی اس کے ذیلی عناوین، ذیلی مضامین اور سب ہیڈنگ جو ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو آپسی مصالحت کے بارے میں، صلح صفائی کا ہونا، دلوں کا صاف ہونا، یہ بنیادی طور پر انتہائی اہم چیز ہے۔ قانون نظریے سے دیکھنے کے بغیر اگر یہ دیکھا جائے کہ اسلامی اعتبار سے دلوں کا صاف ہونا کتنا ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ شب برات کی تقریریں سنے بھی ہوں گے، بہت سارے مساجد وغیرہ میں ہوتی ہیں۔ شب قدر میں بھی یہ پہلو بیان کیا جاتا ہے کہ دلوں میں جس کا کینہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شب قدر اور شب برات میں ان کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ بہت بڑی وعید ہے کہ دل میں کسی کا کینہ رہ جائے، کسی کی خرابی رہ جائے۔ اب یہ کینہ اور خرابی کا ہونا نہ ہونا، یہ تو آپس میں ایک انفرادی زندگی فرد کا معاملہ ہے، لیکن اگر اس کو بنیاد بنایا جائے کسی قانونی معاملے کو لے کر، اس کو بنیاد بنایا جائے کسی زمین کے مسئلے کو لے کر، اور پھر زمین کا مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ گاؤں کی ایک 200-400 ایکڑ زمین ہے جس پر دو بھائیوں نے جھگڑا کر لیا ہے اور جس کی وجہ سے بات چیت بند ہے۔ شب برات، شب قدر میں مغفرت کا نہ ہونا واقعتاً بہت بڑی بات ہے، لیکن ٹھیک ہے دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ ایک آدمی کی شب برات میں، شب قدر میں مغفرت نہیں ہوئی ہے، لیکن بدلے میں اس کو زمین 500 ایکڑ مل گئی ہے، تو ٹھیک ہے کچھ سالوں تک وہ اس سے فائدہ اٹھا لے گا۔ لیکن مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ شب قدر، شب برات میں مغفرت بھی نہیں ہو رہی ہے، اور 5 گز زمین پر اس کی لڑائی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی بھائی سے بات چیت بند ہے۔ نہ آخرت ملی ہے، نہ دنیا ملی ہے۔ اچھا، آخرت نہ ملی، دنیا مل جائے تب بھی نقصان ہی کی بات ہے۔ آخرت نہ ملی، دنیا مل گئی، ڈھیر ساری مل گئی، خوب ساری مل گئی، قارون کے برابر مل گئی، گاؤں اور شہروں کے برابر زمینیں مل گئی، تب بھی خسارے ہی کی بات ہے۔ لیکن یہاں نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اب یہاں پر جو پریکٹسنگ ایڈوکیٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو زمین کے ڈسپیوٹس آتے ہیں، خاص طور سے بھائیوں کے معاملے کو لے کر، وہ کتنی بڑی بڑی زمینوں پر ہوتے ہیں۔ ہم خود جانتے ہیں کہ وہ اتنی زمینوں پر بھی نہیں ہوتے ہیں کہ جس کا تذکرہ ہم کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اس نے اپنی زمین میں باؤنڈری وال اٹھانے کے بجائے ہماری زمین میں اس سے باؤنڈری اٹھا دی ہے۔ وہ آیا کیسے ہماری زمین میں؟ اس پر جھگڑا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جھگڑے ہوتے، جیسے میں نے بتایا کہ 300-400 ایکڑ زمین پر ہوتے تو بھی ٹھیک تھا نا، وہ جھگڑنے میں بھی مزہ آتا تھا۔ ابھی اس جھگڑے میں مزہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو ایسی چیزیں ہیں، بلکہ ان مثالوں کو آپ کے سامنے کیا بتایا جائے۔ صرف اس بات پر جھگڑا ہو گیا دو بھائیوں کے درمیان کہ اس نے اپنے ڈرین کے جو پائپس تھے، اپنی پراپرٹی میں گھر کنسٹرکشن ہوا ہے، باؤنڈری بھی اس کی اپنی ہی زمین میں بنی ہوئی ہے، لیکن صرف ڈرین کے جو پائپ تھے اس نے اپنے گھر کی طرف چھوڑنے کے بجائے اب ہمارے گھر کی طرف چھوڑے ہیں۔ اچھا، گندگی بھی نہیں آ رہی اس میں، وہ سب کا سب زمین میں ہی جا رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا فیس میرے گھر کی طرف آ گیا، اور یہ خاص بھائیوں کے درمیان لڑائی ہے۔ 70 سال پہلے بھی وہ اس زمین کے مالک نہیں تھے، 70 سال کے بعد بھی وہ اس زمین کے مالک نہیں ہوں گے۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ان ساری چیزوں کو ان کے سامنے رکھ کر صلح صفائی کرا لی جائے، کسی اچھے
نقطے پر لا کر، کسی اچھے پوائنٹ پر لا کر ان کے دلوں کو صاف کر دیا جائے، تاکہ آئندہ شب برات میں ان کی مغفرت ہو جائے، اس سال تو اگر نہیں ہوئی کسی لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے۔ تو صلح صفائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ صلح صفائی کون کروا سکتے ہیں؟ جس کے سامنے جھگڑا آتا ہے۔ جھگڑا جس کے سامنے نہیں آیا ہے وہ کیسے صلح صفائی کرائے گا؟ اور اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ جھگڑنے والے کون ہیں۔ ہمارے پاس سے جمعے کی تقریریں ہوتی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، اور ان موضوعات پر ہونا چاہیے کہ آپسی صلح صفائی، آپسی محبت، آپسی قرابت اور آپسی مودت کتنی زیادہ ضروری ہے، بانڈ کتنا زیادہ ہے۔ جیسے وراثت کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وراثت، اس رشتہ داری کو مضبوط رکھنے کے لیے باپ کی میراث خود تقسیم کر دی اللہ تعالیٰ نے بچوں کے درمیان، کہ باپ کرتا تو شاید لڑائیاں ہو جاتی۔ تو لڑائی نہ ہو بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے مال کی تقسیم کا ذمہ بھی اپنے اوپر لے لیا۔ لیکن یہی بھائی اگر چھوٹی موٹی چیزوں سے لڑنے لگ جائیں، تو ایک عنوان جو پہلے یہی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو فرمایا کہ اتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم فإن اللہ تعالی یصلح بین المسلمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنے درمیان صلح صفائی بھی کرواتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ مسجد نبوی کی جماعت میں نماز کھڑی ہو رہی تھی، نماز کا وقت ہو گیا تھا، جماعت میں صرف اس لیے زیادہ تاخیر فرمائی کہ دو قبیلوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کروانا تھا۔ اس صلح کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50,000 نمازوں کے برابر جو فضیلت والی جگہ ہے اس میں جماعت کی نماز میں تاخیر کرنا گوارا کیا۔ 50,000 نمازوں کا ثواب تو مسجد نبوی میں ملے گا، اور اس کو آپ جماعت کی نماز 27 گنا درجہ فضیلت، 25 گنا درجہ فضیلت جو ہم بتاتے ہیں، اب اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیجئے۔ تو بہت سارے واقعات ہیں جو اس سلسلے میں ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ بنیادی طور سے یہ ہے کہ جن کے سامنے جھگڑا آئے تو پہلا ارادہ، پہلی کوشش یہی ہو کہ ان کے درمیان سیٹلمنٹ ہو جائے، ان کے درمیان اس طرح کا میڈیشن ہم کرنے والے بن جائیں، آربیٹریشن کرنے والے بن جائیں کہ جس سے ہماری فیس جو ہم ہے وہ ضرور وصول کریں، لیکن ساتھ میں ان کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے۔ اور یہ کوئی زیادہ عقل مندی، بلکہ اس کو اگر یہ الفاظ میں اگر کہا جائے، تھوڑی سی ہمت کر کے میں کہہ لوں کہ بہت زیادہ بے وقوفی ہوگی کہ اگر میں کسی کو لڑا کر اس سے اپنے پیسے کما رہا ہوں۔ یہ بہت زیادہ بے وقوفی ہوگی، جہالت ہوگی۔ ایک تو وہ غلط راستے پر ہے، ایک تو اس کو اپنے غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہے، اور دوسرا میں ان پیسوں کے ذریعے سے اپنا گھر چلا رہا ہوں، تو میں بہت بڑا نادانی والا کام کر رہا ہوں۔ بہت ساری مرتبہ اگر جو پارٹیز ہمارے پاس آتی ہیں، اگر وہ کسی پوائنٹ پر جمع نہ ہونے پائیں تو اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اس میں دیر کی جا سکتی ہے کہ لیٹیگیشن فوراً فائل کیا جائے۔ اس سے ایک پریکٹیکل طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، جو ایک علاقے میں ایڈوکیٹس رہتے ہیں، ایک شہر میں ایڈوکیٹس رہتے ہیں، وہ اس معاملے میں اگر منصوبہ بند طریقے پر پلاننگ کر کے کوشش کریں تو اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ کہ جیسے میں جس علاقے میں رہتا ہوں مثال کے طور پر، وہاں میری ایک سرکل ہے، 5-10 ایڈوکیٹس میری جان پہچان میں ہیں، اور ایک کیس میرے پاس ایسا آیا ہے جس میں صلح صفائی سے بات ختم ہو سکتی ہے، سیٹلمنٹ سے بات ختم ہو سکتی ہے، لیکن پارٹیز سیٹلمنٹ نہیں کروانا چاہتے ہیں، وہ لڑنا ہی چاہتے ہیں۔ ایگو کا مسئلہ ہو گیا ہے، میں اس کو کورٹ میں کھینچوں گا، اس کا وقت برباد کروں گا، میں اپنا گردہ بیچ دوں گا، لیکن اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ بس ہوتے ہیں ایسی ایکسٹریم باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ تو نتیجے میں ٹھیک ہے صاحب، میں یہ کیس تو آپ کا نہیں لے سکتا، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ اس وکیل کے پاس چلے جائیے، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے معاملے میں کچھ کرے۔ اور اس وکیل سے بھی میری بات ہوئی ہو، میں بات اس کو بتایا ہوا ہوں، وہ جائے اس کے پاس تو اس کے پاس بھی اس کو وہی جواب ملے۔ یہ 3-4 وکیلوں کے پاس جائے گا، اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہے کہ صرف وکیلوں کے پاس ہی گھومتا رہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ 3-4 وکیلوں کے پاس جانے کے بعد اس کو یہ ذہن میں آ جائے کہ اس معاملے کو مزید لمبا کرنے کے بجائے ٹال دینا، یا آپس میں مصالحت پر پہنچ جانا، یا اپنا حق تھوڑا سا چھوڑ دینا، یا سامنے والے کی کسی غلطی کو مان لینا، اس پر میں راضی ہو جاؤں۔ اس کے بہت سارے فضائل بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ مختصر وقت کہا گیا تھا تو یہ مصالحت والا معاملہ اتنا ہی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ امید کہ اس میں جو چیزیں اشارتاً آپ حضرات کو بتائی گئی ہیں، آپ نے ان چیزوں سے سبق حاصل کر لیا ہے، بلکہ ہم نے سبق حاصل کر لیا ہے کہ اپنی پروفیشنل لائف میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے۔ خاص طور سے اگر پراپرٹیز کا ایشو آتا ہے مسلمز کے درمیان، اگر میریٹل ڈسپیوٹس کے کیسز آتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ مسلمز کے درمیان ہی ہوں گے،
اور ایسے جھگڑوں کے درمیان کس طرح کچھ ہلکا سا ان کو تھپ تھپا کر مصالحت پر لا کر ان کا معاملہ اپنی ہی آفس میں ختم کر دیا جائے۔ دوسرا جو عنوان ہے اس نشست کا وہ قیدیوں کی رہائی کے تعلق سے ہے۔ اب جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ انڈیا میں تقریباً 1232 جیلیں ہیں، اور جن میں جو آفیشیل کیپیسٹی ہے وہ 4,39,119 قیدیوں کی ہے، اور اس کے بدلے میں تقریباً لوگ جو رہ رہے ہیں 5,30,333، یہ کسی ایک ریاست کی اعداد و شمار ہیں یا کسی ملک کے اعداد و شمار ہیں، یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تقریباً 131% جو اوور کراؤڈڈ ہمارے جیلز ہیں۔ یہ نمبرز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ جو ڈیٹیلز ملتی ہیں، جو ریسرچ کیا جاتا ہے وہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ بھی رہتا ہے۔ کچھ نمبرز ملے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ ایکچول نمبرز نہیں ہیں، لیکن اندازہ یہی ہے کہ یہ نمبر اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ مہاراشٹر کی ایک تنظیم سے بات ہوئی اور نام میرے ذہن میں نہیں رہا، بہت بڑی تنظیم ہے جو اسی بنیادوں پر کام کر رہی ہے کہ جیل کے جو قیدیوں کو رہائی کیسے دلوائی جائے، اور بڑی لمبی تفصیلی گفتگو ان سے ہوئی، کافی راستے انہوں نے بتائے، کام کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا تھا۔ یہی بات بتائی تھی کہ جو فرسٹ ٹائم آفینڈرز ہیں ان کو باہر نکالا جائے، خود آگے نہ بڑھے جائیں بلکہ اپلیکیشن فارم ان کو دے دیا جائے، ان کے کسی فیملی ممبر کو دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ وہ اپنا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ لا کر ہماری آفس میں سبمٹ کریں۔ یعنی ایسا محسوس ہو کہ جو انمیٹ ہے یعنی جو پریزنر ہے اس کو ہی دلچسپی ہے اپنے قیدی کو چھڑانے کی، پھر اس کیس کو سامنے رکھ کر واقعتاً وہ ایسا ہے کہ اس کو باہر لایا جانا چاہیے، چاہے اس نے غلطی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ غلطی کی تھی تو اس کو گلٹی پلیڈ کر کے، یا غلطی نہیں کی تھی تو اس کا کیس ڈیفینڈ کر کے اس کو باہر لایا جا سکتا ہے۔ بات وہاں پر آ کر رک جاتی ہے کہ جہاں پر وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنے بیل کا پیسہ دینے کے لیے بھی اماؤنٹ نہیں ہے، ان کے پاس بالکل نامینل اماؤنٹ، بہت سارے کیسز میں جو واقعات میری آنکھوں کے سامنے بھی آئے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، 5,000 10,000 بلکہ اس سے بھی کم پیسوں پر اس کی رہائی کے لیے بات آ چکی ہوتی ہے، لیکن اتنا پیسہ بھی اس کے پاس یا اس کے افراد خاندان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے کچھ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کچھ تنظیموں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ضلع میں ایک ایسی چھوٹی موٹی تنظیم ہونی چاہیے جو اپنے علاقے کے قیدیوں کے بارے میں فکر کرے۔ اب چونکہ اس کا تعلق بھی وکلاء سے ہے، وکلاء جیل وزٹ بھی کر سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ جیل وزٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے خصوصی رائٹس کو، اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال کر کے، اور بطور ڈیفنس لائر کے وہ ملزم سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ترتیب برابر بنائی جا سکتی ہے، تنظیم بنائی جانی چاہیے ہر ضلع میں، جس کا مقصد یہ ہو کہ ایسے قیدیوں کا پہلے تو تفقد کیا جائے، یعنی ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو چھوٹے موٹے معاملات میں پھنس گئے ہیں۔ 4 لوگوں نے جھگڑا کیا تھا، 2 لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، ان کو بھی اٹھا لیا گیا، لیکن یہ 2 لوگ جن کو اٹھا لیا گیا یہ اتنے نادار لوگ ہیں، اتنے غریب لوگ ہیں کہ پیروی نہیں کر سکتے۔ اب وکلاء کے کام 2 قسم کے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کو اپنا انٹلیکچوئل فراہم کرنا، پیسہ تو ہے لیکن اچھے وکیل نہیں ہیں، جو کم پیسوں پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو تنظیمیں پیسہ دلا کر وکیلیں بھی دلواتی ہیں۔ الگ الگ تنظیموں کے الگ الگ کام ہیں۔ ایک کام تو یہی ہے کہ وکیل بغیر فیس لیے خود ہی رضاکارانہ خدمت انجام دے۔ پڑوسی ملک کے ایک وکیل ہے، فکشنل کیریکٹر ہے، وہ کوئی ریئل کیریکٹر نہیں ہے، فکشنل کیریکٹر ہے، انہی کے نام سے ایک صاحب کہانیاں لکھتے ہیں ان کی، اور جب میں نے ان کی قصے میں نے پڑھنے شروع کیے تھے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ پڑوسی ملک میں واقع میں ایک ایسے ماہر قابل ایڈوکیٹ ہیں جو ہر مہینے میں ایک کیس نمٹاتے ہیں، اور مہینے کے شروع میں جو میگزین آتی ہے اس میں وہ اپنے کیس کی تفصیلات لکھتے ہیں۔ میں 10 سال اسی گمان میں رہا، 10-15 سال کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک فکشنل کیریکٹر ہیں، یعنی اس میگزین کے ریڈرز کو بڑھانے کے لیے ایک لکھنے والے صاحب ہیں، رائٹر، انہوں نے ایک فکشنل کیریکٹر بنایا اور ایک کیس وہ سارا کا سارا لکھ دیتے ہیں، مکمل کیس جیسا ہے کہ جیسے کورٹ میں ہوا۔ تو اس کہانیوں میں ایک چیز مجھے پڑھنے کو ملی تھی، اپنے پروفیشن کی زکوٰۃ، جیسے پیسوں کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، پروفیشن کی زکوٰۃ بھی نکالنی چاہیے۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشن کی زکوٰۃ اس طرح نکالے کہ کچھ غریب مریضوں کا علاج سال بھر میں کر دے، اور وکیل اپنے پروفیشن کی زکوٰۃ اس طرح نکالے کہ کچھ لوگوں کی بغیر فیس لیے امداد کر دے، اور اس میں ترجیح دی جانی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اپنے بیل اماؤنٹ کو ادا نہیں کرتے ہیں اور جیل میں بڑی لمبی مدت تک رہ جاتے ہیں۔ تو اس میں پہلا کام یہی ہے کہ اس بارے میں فضائل تو بہت سارے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں غریبوں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور پھر قیدیوں کو چھڑانے کے بارے میں حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فک العانی، کہ جو پھنسا ہوا آدمی ہے، عانی کیپٹیو ہے، کسی کی قید میں ہے، کہ اس کو چھڑاؤ. اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیبیں دی غلاموں کو آزاد کرنے کے بارے میں. اخیر میں 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. قرآن مجید آپ پڑھیں گے 28ویں پارے کی پہلی صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہار، ایک الگ چیپٹر ہے. اگر کوئی آدمی اس طریقے کے الفاظ ادا کر دے، اپنی بیوی کو ماں سمجھنے لگے، زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، بدماشی یہ کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو ماں بنا لیتے تھے، اور یہ کرتے تھے کہ یہ میری ماں کی طرح ہے، اب میں اس کو ماں کی نظر سے دیکھوں گا. تو وہ اب کسی کی بیوی بھی نہیں بن سکتی تھی کیونکہ پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے، اور یہ اب ماں سمجھا ہوا ہے تو بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا. اسلام نے اس معاملے کو ختم کر دیا. لیکن اسلام نیا نیا تھا تو لوگوں کی زبان سے جملے ادا ہوتے تھے. اب ایک صاحب سے جملہ ادا ہو گیا، ان کی اہلیہ محترمہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش فرمایا. قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں کہ اس جملے کے ادا کرنے کے بدلے میں بطور سزا اور جرمانے کے ان کو چاہیے کہ غلام آزاد کریں. اسی طرح کسی نے جھوٹی قسم کھا لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی فرمایا کہ وہ غلام آزاد کریں. کسی نے اگر روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر اور کفارے میں اگر کفارہ اس کے اوپر لازم ہو گیا ہے تو کیا کرے؟ وہ غلام آزاد کرے. تو اس زمانے میں قیدی کم ہوا کرتے تھے، غلام زیادہ رہا کرتے تھے. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر غلاموں کے آزاد کرنے کے فضائل بیان فرمائے. اب اس زمانے میں غلام تو ہے نہیں، لیکن ان کی جگہوں پر تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیدی ہیں، اور خاص طور سے وہ قیدی ہیں جو یا تو بے گناہ پھنسے ہوئے ہیں یا غلطی کر کے چلے گئے لیکن اپنا بیل اماؤنٹ دے کر وہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں. اس سلسلے میں پہلا کام جو کیا جانا چاہیے بڑا آسان ہے کہ ایک تنظیم، کچھ مالدار حضرات تنظیم کھڑا کریں، اور تنظیم کے اغراض و مقاصد میں، ایمس اینڈ آبجیکٹیوز میں یہ ہو کہ ہم مہینے میں، 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں اپنے محلے کا، اپنے علاقے کا سروے کریں گے. ڈسٹرکٹ جیل میں اپنے خرچے پر کسی وکیل کو بھیجیں گے، وہاں سے ان قیدیوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جو اس کیٹیگری پر آتے ہیں. نہ ہم ہیبیچول آفینڈرز کو باہر نکالیں گے، نہ ریپیٹرز کو باہر نکالیں گے، نہ سیکنڈ ٹائم آفینڈرز کو باہر نکالیں گے، بلکہ فرسٹ ٹائم آفینڈر ہو اور مائنر کرائم اس کے اوپر آیا ہوا ہو، اس نے نہ کیا ہو، ان کی لسٹ بنائیں گے، بیل اماؤنٹ کا خرچہ نکالیں گے، مالداروں کے سامنے رکھیں گے. اور وکیل اپنے پروفیشن کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو وکیل کو ہی فری میں بھیج دیں گے. وکیل کا اگر موڈ نہیں ہے پروفیشن کی زکوٰۃ ادا کرنے کا تو یہ تنظیم اس کی فیس ادا کرے گی، لیکن وہ جا کر اس قیدی کو باہر نکال کر لائے گا. بڑا آسان کام ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فضائل غلاموں کو آزاد کرنے کے بارے میں نازل ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ فضائل آج کے زمانے میں قیدیوں کو آزاد کر کے میں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو پریکٹیکلی عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور ممکن ہے کہ آئندہ جب ایڈوکیٹس کا سیشن ہوگا، 3rd سیشن انشاءاللہ، تو اس وقت جن حضرات نے اس معاملے میں کام شروع کیا ہوگا وہ ایک مثال بنیں گے ان باقی ایڈوکیٹس کے سامنے. چاہے کتنا بھی کام ہو، اگر آپ نے تنظیم ہی بنائی ہے یا آپس میں ایڈوکیٹ سے مشورہ ہی کیا ہے یہاں سے جانے کے بعد، تو اس کو نوٹ کر کے لکھ کر رکھیں کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم نے قیدیوں کی رہائی کے لیے یہ پریکٹیکل اقدامات کیے ہیں، ہم نے مشورہ کیا تھا، تنظیم کی بنیاد رکھی. کچھ ذہن جمع ہونا کسی ایک کام پر، یہ بھی آج کل کے زمانے میں بہت بڑی بات ہے. کام ہونا، قیدی کا باہر نکال کر آنا، وہ تو آگے کی چیز ہے، اس کے بڑے ہونے پر انکار نہیں ہے. لیکن یہاں سے جا کر آپ نے 4 وکیلوں کے سامنے بات رکھی اور ان کو اپنا ہم نوا بنا لیا، آج کے زمانے میں یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا.